یکم مئی 1993 کو دوپہر 3 بجے کے قریب MQM، جو اس وقت مہاجر قومی موومنٹ کہلاتی تھی، کہ پہلے اور آخری چیئرمین جناب عظیم احمد طارق صاحب کو ان کے گھر فیڈل بی ایریا میں پراسرار طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ عظیم احمد طارق صاحب، جنہیں MQM کی بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا تھا، اور جو الطاف حسین صاحب کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے، ان کے اس طرح پراسرار طور پر قتل کیے جانے پر کئی سوالات نے جنم لیا۔ ان کے قتل سے تقریباً 10 ماہ پہلے یعنی 19 جون 1992 کو کراچی میں MQM کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے MQM کی تمام لیڈرشپ اور کارکنان انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے، اور MQM کے لیے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنا بھی ناممکن تھا۔ اور پھر فوج کراچی کی گلیوں میں ان ایکوپمنٹ کے ساتھ پیدل گشت کرتی تھی کہ جس کے ذریعے ٹیلی فونک گفتگو کو ٹریس کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت چونکہ موبائل فون نہیں تھے، کہتے ہیں کہ PTCL اور پیجر کے ذریعے MQM کے لوگ ایک دوسرے سے رابطے کرتے تھے۔ دوران آپریشن فوج کے گھر گھر تلاشی کے دوران مردوں کو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر کھلے میدانوں میں بٹھا کر ان کی تذلیل کرنے کے عمل نے شہر میں ایسی وحشت کی فضا قائم کر دی تھی کہ لوگ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے تھے۔ خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ایسے میں چیئرمین عظیم احمد طارق صاحب کا قتل اس گھر میں ہونا کہ جہاں کی سیکیورٹی پر پولیس کے ساتھ فوج بھی مامور تھی، اور حفاظت کے پیش نظر چیئرمین صاحب کے گھر کے سامنے کی کھڑکیاں نکال کر بلاکوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ وہاں قاتلوں کا اطمینان سے اندر جا کر قتل کرنے کے بعد سلیمانی ٹوپی پہن کر فرار ہو جانا اداروں اور حکمرانوں کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ آج 30 برس بعد بھی ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ایک دوسرے پر الزامات لگا کر قاتلوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا رہا ہے۔ اس حوالے سے مشہور زمانہ SSP راؤ انوار صاحب، جو MQM کے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں، ان کی مشہور زمانہ پریس کانفرنس جو غالباً اپریل 2015 کو MQM کے راؤ سے تعلقات کے حوالے سے کی گئی تھی، اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ چیئرمین عظیم احمد طارق صاحب کو قتل کرنے کے بعد جو شخص سب سے پہلے کنڈی کھول کر اندر سے باہر آیا تھا وہ سابقہ سٹی ناظم جناب مصطفیٰ کمال صاحب تھے۔ اور ایسا ہی انکشاف MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو حفاظت پر معمور وہاں موجود پولیس اور فوج نے مصطفیٰ کمال صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا تھا؟ راؤ انوار صاحب جو MQM کے کارکنان کے ماورائے عدالت قتل کو اون بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کے ایکشن کے لیے کسی اجازت کے محتاج بھی نہیں ہوتے، پھر انہوں نے 1993 سے 2015 تک کیوں مصطفیٰ کمال صاحب کو گرفتار کر کے انٹروگیٹ نہیں کیا؟ اتنے ہائی پروفائل مرڈر پر کوئی GIT نہیں بنائی؟ جب ان کو کراچی کا سٹی ناظم نامزد کیا جا رہا تھا، کیوں اس وقت پولیس اور خفیہ اداروں کی طرف سے انتہائی اہم رہنما کے قتل کے حوالے سے رپورٹ جمع کروائی گئی؟ کیوں آج تک ان کے قاتلوں کو تحفظ فراہم کیا ہوا ہے؟ کراچی کے امن کا کریڈٹ لینے والی حکومتیں اور ادارے آخر کب ان سوالوں کا جواب دیں گے؟